پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد بھی دے آنا، اور جو چیز تم نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے اپنی نصیب میں لکھوا لی، وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گی۔ ابھی نہیں تو 10 سال بعد، لیکن مل کر رہے گی، جب تک تمہارا کام صرف دعا کرنا اور صبر کرنا ہے۔ بس چند تہجد کے بعد ہے، پھر یہ دنیا تمہارے راستے میں چاہے لاکھ رکاوٹیں پیدا کر دے، تم اپنی منزل تک پہنچ کر رہو گے، تم اپنی مقصد کو حاصل کر کے رہو گے۔ یاد رکھنا، تم اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے صرف اپنا نصیب لکھوا سکتے ہو، کوئی اور اپنی دعاؤں سے تمہارا نصیب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے نادانستہ طور پر کیے گئے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، بس وہ فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے دوں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں؟ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے سارے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ خاموش سا ماحول اور بے چین سی کروٹ، نہ آنکھ لگ رہی ہے، نہ رات کٹ رہی ہے۔